نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم۔ سورہ یونس رکو نمبر 8 آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے کفار قریش کے احوال اور ان کے کفر و عناد کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب ان آیات سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور جو کچھ ان کی امتوں کے ساتھ پیش آیا اس کا بیان یہاں سے شروع فرمایا ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات زندگی بتا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے تاکہ کفار قریش کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کی تکلیف آسان ہو۔ ان واقعات اور ماضی میں کفر کرنے والی امتوں پر آنے والے عذاب اور دنیا میں ان کی ہلاکت کا بیان کفار قریش کے لیے قلبی خوف کا سبب ہو اور وہ ایمان قبول کرنے کی طرف مائل ہوں، اور چونکہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے عذاب آیا، اس لیے یہاں ان کا پہلے ذکر فرمایا گیا۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار گزرا ہے اور اس پر انہوں نے مجھے قتل کر دینے اور اپنے علاقے سے نکال دینے کا ارادہ کیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے اللہ ہی پر کامل بھروسہ ہے اور میں نے اپنے معاملات اسی کے سپرد کر دیے ہیں۔ تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو اور تمہاری یہ سازش پوشیدہ نہ رہے، بلکہ علل اعلان سب کچھ کرو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام انہیں عاجز کر دینے کے طور پر تھا۔ مدعا یہ ہے کہ مجھے اپنے قوی قادر پروردگار پر کامل بھروسہ ہے، تم اور تمہارے بے اختیار معبود مجھے کبھی کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مختصر سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور پہلے رسول ہیں۔ آپ کا نام یشکر اور لقب نوح ہے، کیونکہ آپ خوف الہی سے نوحہ گریہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ آپ آدم ثانی کہلاتے ہیں کیونکہ طوفان نوح کے بعد آپ ہی سے نسل انسانی چلی۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے واقعات کو کئی جگہ کافی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت مبارکہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اس آیت سے کافی مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام نہایت شجاع، بہادر، جری، باہمت، اولو العزم ہوتے ہیں۔ ایک ہی چیز ہمیں معلوم ہوئی، جیسے یہاں ایک طرف پوری قوم دشمن اور مخالف ہے اور دوسری طرف تنہا صرف اللہ کے بھروسے حضرت نوح علیہ السلام کس قدر جرت کے ساتھ مخالفین کو پکار رہے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ قادیانی نبی نہیں تھا، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ڈرپوک تھا، ساری زندگی اسی ڈر سے حج کو نہ گیا اور جہاں جانے سے اسے نقصان پہنچنے کا خوف ہوتا تھا وہاں نہیں جاتا تھا۔ یوں ہی دوسری بات یہ معلوم ہوئی، لوگوں کی ایذا کی وجہ سے تبلیغ سے کنارہ کشی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تکالیف برداشت کرنے کے باوجود 950 سال تک تبلیغ فرمائی۔ آپ نے 950 سال
تبلیغ دین کے لیے جرت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بزدل اور ڈرپوک آدمی تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام اور صالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے سچے واقعات پڑھنا سننا عبادت ہے، اس لیے آیات قرآنیہ کے ذریعے اور سیرت واقعات کی کتابوں کے ذریعے بزرگان دین کی سیرت سے واقفیت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تاریخ کا علم بھی بہت عمدہ ہے کہ اس میں عبرت پوشیدہ ہوتی ہے، البتہ تاریخ وہی پڑھی جائے جو حقائق پر مبنی ہو، اور آج کل ظالموں کو عادل، مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کو مجاہد اور امت کو تباہ کرنے والوں کو امت کا مصلح و محسن بنا کر پیش کرنا یہ عام ہے۔ ایسی تاریخ سے دور رہنا ہی مناسب ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اگر تم میرے وعظ اور نصیحت سے اعراض کرو تو میں نے تم سے وعظ اور نصیحت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا کہ تمہارے منہ پھیرنے کی وجہ سے مجھے اس کے نہ ملنے کا افسوس ہو۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہی مجھے جزا دے گا۔ مدعا یہ ہے کہ میرا وعظ اور نصیحت خاص اللہ کے لیے ہے، کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبلیغ دین پر اجرت نہ لی جائے۔ ہاں، امامت، خطابت، تدریس اور تعلیم قرآن وغیرہ میں جہاں شریعت کی طرف سے اجازت ہے وہاں جدا بات ہے، لیکن اس میں بھی ممکن ہو تو بغیر پیسے ہی کام کرے۔ اور فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم دین اسلام قبول کرو یا نہ کرو، مجھے دین اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دین اسلام کی دعوت دینے کی بنا پر مجھے تمہاری طرف سے خواہ کیسی ہی اذیت پہنچے، ہر حال میں مجھے اللہ رب العزت کے حکم کا فرما بردار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا، تو انہوں نے نوح کو جھوٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھی والوں کو نجات دی، اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والے معاملات کا بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان معاملات کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں دو چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار سے نجات دی، دوسرا یہ کہ کفار کو غرق کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس میں کفار کے لیے بہت عبرت ہے کہ جو لوگ بھی اللہ رب العزت کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر آیا۔ وہی ایمان والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کی شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کی شر سے بچا جائے گا۔ آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، لیکن وہ کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئیں جسے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں صرف مومن باقی رہ گئے تھے اور کافر سب ہلاک ہو گئے تھے، مگر ان باقی ماندگان کی اولاد میں جب کفر و شرک پھیل گیا تو ان میں حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اپنے وقتوں میں بھیجے گئے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت پر دلالت کرنے والے واضح دلائل اور عظیم معجزات دے کر بھیجا، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔
اور جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تکذیب کی وجہ سے غرق کر دیا، اسی طرح اللہ رب العزت ہر اس شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جو سرکش ہو اور تکذیب میں ان کی راہ اختیار کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بروں کی پیروی بری ہوتی ہے اور ان کی راہ پر چلنے کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یہاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ پھر آیت نمبر 76، 77 اور 78 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا، کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس دین سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے، اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے فرعون اور اس کی قوم کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے حق آیا اور فرعونیوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو براہ نفسانیت کہنے لگے کہ بے شک یہ کھلا جادو ہے، حالانکہ انہیں علم تھا کہ جادو کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد نفسانیت کی وجہ سے اسے قبول نہ کرنا اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو دوسروں کے دلوں میں حق بات کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کر دیں، فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو حق جان لینے کے باوجود صرف اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے اور اس کے بارے میں دوسروں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ ان کا عمل درست ہے اور حق بیان کرنے والا اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر علیہ السلام پر بدگمانی یہ کفر ہے۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بدگمانی کی کہ آپ مصر کی بادشاہت چاہتے ہیں اور بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکمرانی کی پرانی روش یہی چلتی آ رہی ہے کہ اصلاح قبول کرنے کی بجائے وہ سمجھانے والے پر جھوٹے الزام لگا کر اور اسے اقتدار کا لالچی قرار دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ غلط انداز سے حکمرانی پر ٹوکا جائے تو حکمران کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری حکومت ختم کر کے اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 79، 80، 81 اور 82 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور فرعون نے کہا، ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا، ڈال دو جو تم نے ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ سرکش اور متکبر فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ باطل سے کرے اور دنیا کو اس مغالطے میں ڈالے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات معاذ اللہ جادو کی قسم سے ہیں۔ اس لیے وہ بولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ فرمایا، فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پھر جب جادوگر آ گئے تو ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جادو کی جو چیزیں رس شہتیر وغیرہ تم ڈالنے والے ہو میرے سامنے ڈال دو، اور جو تمہیں جادو کرنا ہے کرو۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ حق و باطل ظاہر ہو جائے اور جادو کے کرشمے جو وہ کرنے والے ہیں ان کا فساد واضح ہو۔ پھر فرمایا گیا، فَلَمَّا أَلْقَوْا، پھر جب انہوں نے ڈال دیا، پھر جب انہوں نے اپنے پاس موجود رسیاں اور شہتیر ڈال دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، نہ کہ وہ آیات الہیہ جن کو فرعون نے اپنی بے ایمانی سے جادو بتایا ہے۔ بے شک اب اللہ تعالی اسے باطل کر دے گا اور اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا۔ فرمایا گیا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے حکم، اپنی قضاء و قدر اور اپنے اس وعدے سے حق کو حق کر دکھاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غالب کرے گا اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ یونس کے رکو نمبر 8 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہر چھوٹی اور بڑی نیکی میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچائے اور آخرت کی حقیقی کامیابی کے لیے ہم سب کو عمل کرنے والیاں بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی وحدانیت کا شعور دے، ہر شرک اور گمراہی سے محفوظ رکھے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت اور استقامت عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو تیرے کلام اور قدرت کی نشانیوں کو سمجھ کر شکر گزاری کرتے ہیں اور تیری رضا کے طلبکار ہیں۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔